ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح بخاری کتاب التیمم۔ اسلام میں نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور نماز کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا لازمی ہے، طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی طہارت سے مراد عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر کی پاکیزگی۔ ظاہری طہارت سے مراد جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک ہونا ہے۔ طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے ساتھ طہارت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ملے یا پانی تو موجود ہے لیکن استعمال کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں مٹی کو پانی کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے طہارت مائیہ کا تذکرہ کیا، یعنی پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، کیونکہ پانی سے طہارت یہ اکثر عام ہے اور بہترین اور عمدہ ترین یہ طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد طہارت ترابیہ کا، یعنی مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا تذکرہ فرما رہی ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں یا پانی استعمال کرنے کی استطاعت نہ ہو، ایسی صورت میں تیمم کرنا یہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تیمم کا لغوی معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں لغوی معنی کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں پاک مٹی کا قصد کرنا، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا قصد کرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ 9 ابواب اس کتاب التیمم میں لائی ہے، 2 باب بغیر عنوان کے اور 7 باب عنوان کے ساتھ لائے ہیں، اور اس میں 17 مرفوع روایات لائی ہیں جن کے اندر 10 تکرار کے ساتھ ہیں اور 7 بغیر تکرار کے۔ 2 معلق روایتیں بھی امام صاحب اس کتاب کے اندر لائے ہیں، اور مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ 10 صحابہ تابعین کے آثار بھی درج کیے ہیں۔ چنانچہ کتاب التیمم کے آغاز میں ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا تذکرہ کیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب ہے کہ باب کے شروع میں قرآنی آیات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے مختلف ابواب میں مختلف احادیث درج فرماتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تیمم کا حکم قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ اختصار کے ساتھ ہے، تفصیل اس کی نہیں ہے، اور مکمل تفصیل احادیث میں ہے جو آئندہ ذکر کی جائے گی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا گیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی طرف ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تفصیل اور وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن کے اندر جو احکام اجمالی طور پر اختصار سے بیان کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، اور آپ کے بیان کردہ تفصیل کو ترک کر کے قرآن کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہی مسئلہ تیمم کا لے لیجیے، اس کے اندر
اختصار سے بیان ہے، باقی اس کی پوری تفصیل وہ تمام کے تمام احادیث میں جیسے کہ آگے احادیث بیان کی گئی ہے۔ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر دیا کرو۔ چہروں کا مسح کہاں تک اور ایدیکم ہاتھوں کا مسح کہاں تک، یہ تمام تفاصیل حدیث نے بیان کی۔ باب، پہلا باب یہ بغیر ترجمہ الباب کے ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی لمبی روایت لائی ہے۔ حدیث نمبر 334، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، سیدہ عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض سفروں میں نکلے، آپ کسی سفر پر نکلے اس کے ساتھ ہم بھی گئے۔ بعض اسفار سے مراد بنو مستلق قبیلے کی طرف جو آپ نے سفر کیا تھا وہ مراد ہے۔ حتی اذا کنا بالبیداء اور بذات الجیش، یہاں تک جب ہم بیدار میدان میں پہنچے یا ذات الجیش میدان میں پہنچے، ان قطع اکدن لی، تو میرا ہار گر گیا، ان قطع ٹوٹ جانا، اس کا دھاگا ٹوٹ گیا اور گر گیا۔ اکد گرا لگانا، چونکہ ہار وغیرہ کے موتی وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو موتی کو اوپر ہونے کے لیے ڈال کر اس کے بعد گرا لگائی جاتی ہے تاکہ وہ آگے پیچھے حرکت نہ کرے، اس لیے گلے کے اندر جو بھی چیز لٹکائی جائے زینت کے لیے اس کو اکد کہتے ہیں۔ ان قطع اکد لی، میرا ہار ٹوٹ گیا۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو ٹھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش پر، آپ اس ہار کی تلاش پر ٹھہر گئے۔ بعض روایات میں وضاحت ہے آپ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہار کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ ثابت ہوا کہ انسان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دنیا کے مال کے ساتھ محبت اور اس کی لالچ والی بات نہیں ہے، بلکہ دنیاوی مال کی ایک ضرورت ہے، انسان کو اس کا تحفظ کرنا چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کا جبراً مال لینا چاہتا تو اس کا تحفظ کرے، اسی طرح چور سے ڈاکو سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، کوئی اور ضائع ہونے کے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے تحفظ اختیار کرنا، یہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور ٹھہرے لوگ بھی آپ کے ساتھ، جب آپ ٹھہرے ہیں تو باقی لوگ بھی اب کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ٹھہر گئے۔ وَلَيْسَ وَلَا مَاءٌ، اور نہیں تو وہ پانی پر، وہاں کی پانی موجود نہ تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لوگ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ ٹھہراؤ کا سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، تو لوگوں کو یہ بات شاد گزری کہ پانی موجود نہیں، نماز کا وقت ہے، اب ہار کی تلاش کے اندر یہاں ٹھہرے ہیں تو نماز کا کیا بنے گا۔ تو بعض لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت کرنے کے لیے آئے کہ یہ آپ کی بیٹی نے اس سبب کی وجہ سے لوگوں کو روکا ہوا ہے۔ آئے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالوا الا ترى ما صنعت عائشہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں جو سیدہ عائشہ نے کیا ہے۔
آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ کام کیا ہے؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ولیس ولا مائن، ٹھہرا دیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور لوگوں کو بھی، حالانکہ وہ پانی پر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو پانی موجود نہیں ہے اور انہوں نے اپنے ہار کی تلاش کے اندر لوگوں کو بھی اور پیغمبر کو بھی روک دیا ہے۔ ولیس معاون، نہ وہاں پانی ہے نہ ان کے پاس بھی پانی ہے۔ وجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد راس ولا فاکزی قد نام، آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے تھے اپنا سر مبارک علی فاکزی، میری ران پر، آپ میری ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ وقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، ابو بکر نے آ کر کہا کیا تو نے روک دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور لوگوں کو بھی؟ ولیس ولا مائن ولیس مع معاون، نہ وہ پانی پر ہے نہ وہاں پانی ہے نہ ان کے پاس پانی ہے، پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ نے یہ لوگوں کو روک دیا ہے۔ فقالت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَعْتَبَنِي ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب کیا، مجھے سردنش کی۔ باپ جو ہے اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو زجر و توبیخ کر سکتا ہے اگرچہ وہ بڑے ہوں، شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں۔ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، اور انہوں نے کہا جو چاہا اللہ نے، جو اللہ نے ان کی زبان سے الفاظ ادا کروائے وہ انہوں نے ادا کر دی۔ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، اور شروع ہوئے وہ چونکے لگانے لگے، چوب لگانے لگے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے پیروں پر، زبان کے ساتھ زجر و توبیخ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ایسے ان کو ہاتھ مارا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، نہیں تھی مجھے کوئی چیز مانے حرکت کرنے سے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ران پر لیٹنا، چونکہ میری ران پر آپ کا سر مبارک تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے، تو میں اس لیے حرکت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں آپ کی نیند جو وہ خراب نہ ہو، نیند کے اندر خلل نہ آئے، ورنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کے ساتھ چوب لگا رہے تھے اس کی تکلیف تو ان کو محسوس ہو رہی تھی، اور جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو حرکت تو دیتا ہے، لیکن میں جسم کو حرکت اس لیے نہ دے رہی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول کی آنکھ نہ کھل جائے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی بغیر پانی کے، جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو اس وقت پانی وہاں موجود نہ تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّمِ فَتَیَمَّمُوا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت نازل کی تو انہوں نے تیمم کیا۔ فَتَیَمَّمُوا، یہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، یا پھر یہ امر بھی ہو سکتا ہے جو کہ قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، کہ جب وہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے حکم دیا تیمم کرنے کا کہ تیمم کر تم کرو۔ فقال اسید بن حضیر، اب اسید بن حضیر فرمانے لگے ما یا بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، یہ نہیں ہے تمہاری کوئی پہلی برکت اے ابو بکر کے خاندان، اے ابو بکر کے خاندان یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے امت کو بہت سارے احکام اور مسائل ملے ہیں، بہت ساری امت کو آسانیاں ملی ہیں۔ تو یہ ہار گم ہونے کی وجہ سے ایک ظاہری طور پر کچھ تنگی تو محسوس ہوئی ہے کہ قافلہ جو چلنے سے حرکت کرنے سے رکا ہوا ہے، پانی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر ایک بہت بڑا آسانی والا حکم دے دیا، وہ ہے تیمم کر لینا، کہ جب بھی کبھی پانی نہ ملے
یا پانی کے استعمال کی طاقت نہ ہو تو تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت اسید بن حضیر کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری وجہ سے، یعنی ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے امت کو بہت سارے احکام اور مسائل ملے اور بہت ساری سہولیات ملی۔ ما ہی ابی اول برکاتکم یا آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے اے ابو بکر کے خاندان، یعنی بہت ساری برکتیں تمہاری وجہ سے، بہت ساری آسانیاں تمہاری وجہ سے ہمیں ملی ہیں۔ قالت فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے کھڑا کیا اونٹ جس کے اوپر میں سوار تھی، جس اونٹ پر میں سوار ہوا کرتی تھی وہ اونٹ بیٹھا تھا، ہم نے اس کو کھڑا کیا، یعنی پوری تلاش کی، تلاش کرنے کے باوجود جب ہار نہ ملا، ہم نے تھک کا ہار کر کے آپ کو جانے کا پروگرام بنایا۔ جس اونٹ پر میں سوار ہوتی تھی اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا، فَأَصَبْنَا الْإِقْدَى تَحْتَهُ، تو ہم نے ہار اس کے نیچے پایا۔ اترتے وقت ہار گرا تھا، وہیں گرا ہے، جب اونٹ تھوڑا سا حرکت کر کے اس طرف ہوا ہے تو وہ اونٹ کے نیچے آ گیا، تو ہم دائیں بائیں ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، ہار جو اونٹ کے نیچے پڑا تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو ادھر ادھر ہار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے، حالانکہ اونٹ کے دائیں بائیں چکر لگائے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ اکثر وہ بھی موجود ہیں، لیکن کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے۔ یہ روایت امام بخاری 12 مرتبہ لائے، 12 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر یہ لا کر مختلف احکام اور مسائل سے ثابت کیے۔ اس جگہ مسئلہ یہ ثابت کیا کہ پانی کی عدم موجودگی میں نماز کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب دو باتیں ہیں کہ جب پانی نہیں ملا، اب یا تو نماز نہ پڑھی جائے یا پڑھی جائے تو بغیر طہارت کے، حالانکہ شریعت میں دونوں چیزیں منع ہیں، نماز کا ترک بھی جائز نہیں ہے اور طہارت کے بغیر بھی نماز درست نہیں ہے۔ پھر دونوں کے بین ایک اور صورت بیان کر دیں کہ نماز بھی ادا کرو، اگر پانی میسر نہیں ہے تو پاک مٹی سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر کے تم نماز ادا کرو۔ یہ ہار گم ہونے کا واقعہ، ایک واقعہ تو وہ ہے جس کے اندر ہار تلاش کرتے رہے تو ہار جو آخر کار مل گیا تھا، لیکن قافلہ وہ جا چکا تھا، جس کے اندر واقعہ افک بھی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ اصل میں ہار کے گم ہونے کے واقعے یہ دو الگ واقعے ہیں، دو الگ سفر ہیں، دو الگ واقعے ہیں، یہ کوئی روایات کا تعارض نہیں ہے۔ ایک بار تو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تلاش کیا تھا اور آخر میں وہ ہار مل بھی گیا تھا، اور جب واپسی پر ہار کو تلاش کر کے اپنے قافلے والی جگہ جب پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچ گئے تو قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہی جو منافقوں نے طرح طرح کے الزام بھی لگائے اور طرح طرح کی باتیں بھی کی۔ اور دوسرا واقعہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے۔ ذات الرقاع میں جب اونٹ کے نیچے سے یہ ہار ملا تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو بعض راویوں نے بیان کرنے کے اندر بعض الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان سے اختلاط ہوا ہے، اس لیے یہ روایات کا اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے روایات کو لے کر ایک تعارض ثابت کر کے روایات کو بالکل ہی بغیر اور کو کہتے ہیں کہ ان پر کوئی اعتماد نہیں، یہ قابل حجت نہیں ہے، حالانکہ یہ دو واقعے ہیں، دو الگ سفر ہیں، دو الگ ہیں، دونوں کے اندر ہار کے گم ہونے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خود ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میرا جو ہار گم ہوا تھا
اس کے علاوہ ایک دوسرا ہم نے سفر کیا. یہ وضاحت فرماتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سفر کے اندر میرا ہار گم ہوا، ایک اور پھر ہم نے سفر کیا، اس کے اندر بھی میرا ہار گم ہوا تھا. اور اس وقت ابو بکر نے مجھے آ کر تنبیہ کی اور ساتھ یہ بات بھی کہی کہ ہر سفر کے اندر تیری وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی بڑھتی ہے. اور انہوں نے زجر و توبیخ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہر سفر کے اندر تیرا کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے، مطلب تھا کہ پہلے بھی تو نے ایک ایسا ہار کو گم کرنے کا والا واقعہ بنایا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہوئی، اور اب یہ بھی بنایا ہے. اس واقعے کی سند کے اندر اگرچہ محمد بن حمید رازی قدر کمزور ہے، لیکن توابع و شواہد کی وجہ سے یہ واقعہ ثابت ہے کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے ہار گم ہونے کا ایک الگ واقعہ تھا، دوسری مرتبہ گم ہونے کا الگ واقعہ ہے. تو دونوں کی نوعیت، دونوں کا انداز مختلف ہے. حدیث نمبر 335. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثني سعيد بن نضر قال اخبرنا هشام قال اخبرنا سیار راوی پر پیچھے والی روایت کے اندر محمد بن سنان وہ ہشام سے بیان کرتے تھے، اور دوسری روایت کے اندر سعید بن نضر وہ ہشام سے بیان کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ محمد بن سنان نے حدثنا ہشام کہا اور سعید بن نضر نے اخبرنا ہشام کہا. یہ دو روایتوں کے اندر جو معمولی سا فرق تھا اس کی وضاحت کے لیے امام صاحب نے دونوں سندیں ذکر کر دی. قال اخبرنا سیار قال حدثنا یزید الفقیر. یزید الفقیر اس مراد یزید بن صہیب ہیں جن کی کنیت ابو عثمان ہے اور یہ مشہور تابعین میں سے. الفقیر کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کنگال اور فقیر تھے، بلکہ یہ کفار سے ہے، کفار زہر. ان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو کہ درد وغیرہ ہوتی تھی اس میں شکایت رہتی تھی، اس لیے ان کو فقیر کہتے تھے، یعنی فقار کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی کے اندر جن کو درد تھی. قال اخبرنا جابر بن عبد اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئی. 5 چیزیں خاص طور پر مجھے ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے پہلے نمبر پر نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب اور دبدبے کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت پر. 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میرا رعب اور خوف دشمن پر چھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میری خصوصی مجھے انعام دیا ہے. دوسری وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بنا دی گئی ہے میرے لیے پوری زمین مسجد، نماز کی جگہ بھی، اور وطہور اور پاک کرنے والی. پہلی قوموں کے لیے عبادت جو صرف خاص جگہ جو عبادت کے لیے مقرر کی گئی وہیں عبادت ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے کہ پوری زمین پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ سکتی ہیں، سوائے ان چند جگہوں کے جو ان کی ممانعت الگ سے آئی ہے، جس طرح کہ قبرستان ہے، نجاست والی جگہ ہے، مذبح خانہ ہے، اور اس طرح بیت اللہ کی چھت ہے. اس طرح کی کچھ جو جگہیں استثنائی طور پر بیان کی گئی. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بنائی گئی میرے لیے زمین مسجد، سجدہ گاہ، نماز کی جگہ اور طہارت والی. چنانچہ فأیما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ، میری امت میں سے جس کو بھی جہاں بھی نماز پا لے فلیصلی، وہ نماز ادا کرے. جس کو جہاں کہیں نماز کا وقت ہو تو اگر مسجد دور ہے تو وہ اسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے. تیسری چیز جو مجھے خاص دی گئی وہ حلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی، حلال کر دی گئی میرے لیے مال غنیمت، نہیں حلال کی گئی تھی مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے.
پہلی امتوں میں مال غنیمت، دشمن پر حملہ کرنے سے جو ان کا مال حاصل ہوتا ہے وہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، وہ استعمال نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس امت کو یہ بھی اللہ نے شرف دیا کہ غیر مسلموں نے جس طریقے سے بھی اس سے بھی وہ مال کمایا ہے، انہوں نے جائز طریقے سے کمایا ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہے، اب جب مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا تو ان کے لیے یہ حلال ہے، بشرط یہ کہ اسلام کے اندر اس کی حرمت نہ آئی ہو۔ مثلا سور ہے، شراب ہے، اور اسی طرح اور حرام چیزیں ہیں، وہ تو جائز نہیں ہوگی۔ باقی جو حلال اشیاء ہیں، غیر مسلموں نے جس طریقے سے بھی ان کو حاصل کیا اور کمایا وہ مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو وہ دی تو شفاعت، اور اس طرح مجھے شفاعت دی گئی، شفاعت کبریٰ، جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ایک انعام دیا گیا۔ پانچویں چیز، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث لقوم خاصۃ، نبی کو بھیجا جاتا تھا اس کی قوم کی طرف خاص صرف اپنی قوم کی طرف پہلے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے بھیجا گیا تمام لوگوں کی طرف۔ پہلے پیغمبر خاص علاقے، خاص قوم، خاص وقت کے لیے آتے تھے، لیکن مجھے تمام جنوں انس کے لیے اور ہر کالے گورے کے لیے، عرب عجم کے لیے، اور قیامت تک جنوں انس تمام کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ پانچ خوبیاں مجھے عطا کی گئی جو پہلے پیغمبروں کو نہ دی گئی تھی۔ انہی پانچ کے اندر ایک تیمم، کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا جس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، یہ بھی پہلی امتوں کو یہ چیز نہ دی گئی تھی۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، جس طرح کہ مسند بزار کی حدیث نمبر 8133 میں تذکرہ ہے کہ اس کے اندر کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ کہ غفر لی ما تقدم من ذنبی و ما تأخر، میرے اگلی پچھلی تمام لغزشیں غلطیاں اللہ نے پہلے معاف کر دی۔ دوسرا، وہ جعلت امتی خیر الامم، میری امت تمام امتوں میں سے افضل ترین بنا دی گئی۔ اور اسی طرح اوتیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیے گئے۔ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ تمہارا صاحب جو ہے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام آدم علیہ السلام سے لے کر باقی تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس طرح اور بھی کئی آپ کے یہ خاصیات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ان روایتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کسی روایت کے اندر کسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، کسی کا کسی اور کا، کسی کا کسی اور کا۔ تو ان تمام چیزوں کو ابو سعید نیشابوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر جمع کیا ہے، اور انہوں نے تقریباً 60 کے قریب آپ کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ جو آپ کو خاص طور پر دی گئی تھی اور دیگر انبیاء کو وہ چیزیں حاصل نہ تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔